وہ تیمور کو اٹھائے باہر نکلی اور گمسم سی ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ لان کے کونے میں مصنوعی آبشار بن چکی تھی، گھر کا پینٹ بدل چکا تھا، پورچ کی ٹائلز بھی نئے اور قیمتی تھے۔ لاؤنج کے دروازے پہ مہتاب تائی اور آغا جان کھڑے تھے۔ محمل اور ہمایوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر جیسے گہری سانس لے کر ان کی طرف بڑھے۔ شال کے ایک کندھے پہ ڈالے وہ بھوری سفید بال دونوں کانوں کے پیچھے اڑسے، پورچ کی مدھم لائٹ میں بھی اس کے ڈائمنڈ سیٹ کی جگر جگر کرتے ہیرے اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ محمل، یہ تم ہو؟ کیسی ہو؟ مہتاب تائی پرتپاک استقبال کے ساتھ آگے لپکی تھیں۔ محمل، میری بیٹی۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے، شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ دونوں چچا اور دوسری لڑکیاں بھی وہیں آ گئی تھیں۔ وہ ان کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دیتی اندر آئی۔ ایک تو ہمایوں کی شاندار پرسنالٹی، اوپر سے محمل کا بدلہ سجا سنورا، دولت اور آسائشوں کی فراوانی ظاہر کرتا سراپا۔ فضا نے تو ازلی میٹھے انداز میں تعریف کی، البتہ نائمہ کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، وہ اپنی جلن چھپا نہ پا رہی تھی۔ لاؤنج کا بھی حلیہ بدلا ہوا تھا، قیمتی فانوس، پردے، بیش قیمتی ڈیکوریشن پیسز، گو کہ پہلے بھی وہاں ہر چیز قیمتی ہوتی تھی، مگر اب تو جیسے پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ ایک ایک کونا چمک رہا تھا، شاید اب انہیں کھلا اختیار جو مل گیا تھا۔ سدرا باجی کدھر ہیں؟ اور آرزو؟ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے متلاشی نگاہ ادھر ادھر دوڑائی۔ سدرا کی تو دسمبر میں شادی ہو گئی، وہ کینیڈا چلی گئی، تائی مہتاب نے فخر سے بتایا۔ چہرے پہ اسے نہ بلانے کی کوئی ندامت نہ تھی، اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب کے ابھرا۔ وہ غلط تھی، ان کے اندر کوئی شرمندگی نہ تھی، بلکہ وہ نعمتوں کی بے پناہ بارش نے انہیں مزید مغرور کر ڈالا تھا۔ مہرین کا بھی پچھلے ماہ نکاح ہوا ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، انگلینڈ میں ہوتا ہے، اسی سال شادی کریں گے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ وہ دل سے خوش ہوئی مگر الجھن بہرحال تھی۔ انہوں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا، پھر بھی ان کی خوشیوں میں اضافہ ہی کیوں ہوتا چلا گیا؟ ندا کی بھی منگنی ہو گئی ہے، فضا چچی کیوں پیچھے رہتی؟ وہ بھی ڈاکٹر ہے، سعودی عرب کی رائل فیملی کے ڈاکٹرز میں سے ہے۔ سامیہ کی بھی آج کل بات ہی چل رہی ہے۔ اور آرزو؟ یوں ہی اس کے لبوں سے پھسل پڑا، نگاہ سب سے الگ بیٹھی نائمہ چچی پہ جا پڑی۔ ان کی کوفت میں جیسے اضافہ ہوا تھا۔ رشتوں کی تو لائن لگی ہے میری بیٹی کے لیے، ہر دوسرے دن کسی شہزادے کا رشتہ آ جاتا ہے۔ وہ ہاتھ نچا کر بہت چمک کر بولی تھی، مگر وہ مانے تو بھی؟ فضا چچی نے دھیمی سرگوشی کی، آواز یقیناً نائمہ چچی تک نہیں گئی تھی۔ مخاطب محمل ہی تھی جو سن کر ذرا سی ان کی طرف چونکی، تو فضا چچی معنی خیز انداز میں مسکرائیں۔ آرزو باجی کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ اس نے دوسری دفعہ پوچھا تو نائمہ چچی اٹھیں اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئیں۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے حیرت سے تائی مہتاب کو دیکھا، جنہوں نے احتجاجیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ بیٹی کا دل آ گیا ہے کسی پہ، اب مان کے نہیں دے رہے؟ اچھا، اسے حیرت ہوئی۔ اسی پل سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کوئی رکا، آہٹ پہ محمل نے نگاہ اٹھائی اور پھر بے اختیار شال کا پلو سر پہ ڈال لیا۔ حسن مبہوت سا ادھر کھڑا تھا، کفن کا بٹن بند کرتے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو وہ چونکا، پھر سر جھٹک کر آخری زینہ اترا۔ وعلیکم السلام محمل، کیسی ہو؟ کب آئیں؟ وہ ان کی طرف چلا آ رہا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے یا بیٹی؟ بیٹا ہے، تیمور۔ اس نے جھک کر تیمور کو پیار کیا، پھر سیدھا ہوا۔ اکیلی آئی ہو؟ ارے نہیں، ہمایوں اس کے ساتھ آیا ہے، تمہارے آغا جان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، جاؤ مل لو۔ تائی مہتاب کے کہنے پر وہ سر ہلاتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حسن بھائی کی کہیں منگنی وغیرہ نہیں ہوئی چچی؟ وہ سادہ سے لہجے میں فضا سے مخاطب ہوئی۔ اسے لگا وہ اس کا روگ لے کے ابھی تک بیٹھا ہی ہوگا۔ ارے نہیں، حسن کی تو شادی بھی ہو گئی، میری بھانجی طلت یاد ہے نا تمہیں، اسی سے آج کل وہ میکے گئی ہوئی ہے۔ سامیہ، سامیہ، انہوں نے اپنی بیٹی کو پکارا۔
جاؤ حسن بھائی کی شادی کا البم لے کر آؤ۔ محمل کو واقعتاً جھٹکا لگا تھا، مگر پھر سنبھل گئی۔ وہ جوگ لینے والا بندہ تو نہ تھا، کمزور مرد جو کبھی اس کے لیے مضبوط سہارا نہ بن سکتا تھا، لیکن بھلا اسے اس کا سہارا چاہیے بھی کیوں تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کی تو حسن سے کے ساتھ کبھی بھی کوئی جذباتی وابستگی ہی نہ تھی، سو افسوس بھی نہ تھا۔ پھر انہوں نے اسے حسن اور سدرا کی شادی کے البم دکھائے، وہ جو سجاوٹ اور دھوم دھام دیکھ کر ہک دھک رہ گئی۔ دلہنوں کے عروسی لباس اور زیورات تو ایک طرف محض ایونٹ ڈیزائننگ پہ پیسہ پانی کی طرح لٹایا گیا تھا، انہیں محمل نے وہ سب خود دے دیا تھا، اب بھلا وہ کیوں اس کا پرتقبال استقبال نہ کرتے؟ ڈنر بہت پرتکلف تھا، آغا جان اور ہمایوں کے انداز سے لگ رہا تھا کہ ان کی گہری دوستی ہے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ کبھی آغا جان اس شخص کا نام نہیں سن سکتے تھے، بس اس کے ایک دستخط نے ساری دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ پھر بھی وہ خوش تھی، اسے میکے کا مان جو مل گیا تھا، چاہے منافقت کا ملمہ اوڑھے، جھوٹا سا ہی صحیح مگر مان تو تھا نا۔ بس چند لمحوں کے لیے وہ تیمور کا بیگ لینے گاڑی تک آئی اور تب اس نے لان میں کرسی پہ بیٹھی آرزو کو دیکھا تو رک گئی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، سو تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ بہت خوب مسز ہمایوں، خوب عیش کر رہی ہو۔ اس کے قریب سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی دوسرے وہ سرے سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیتے بہت طنز سے بولی تھی۔ اس نے بمشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ اللہ کا کرم ہے آرزو باجی، ورنہ میں کس قابل تھی؟ قابل تو تم خیر اب بھی نہیں ہو، یہ تو اپنی اپنی چالاکی کی بات ہوتی ہے۔ مجھے چالاکیاں آتی ہوتیں تو میں اس گھر سے ایسے ہی رخصت ہوتی جیسے سدرا باجی ہوئیں۔ اوہ ڈونٹ پریٹینڈ ٹو بی انوسینٹ، وہ تیزی سے جھڑک کر بولی۔ تم جانتی تھیں کہ ہمایوں صرف اور صرف میرا ہے، پھر بھی تم نے اس سے شادی کر لی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گی؟ یہ ہمایوں کب سے آپ کے ہو گئے آرزو باجی؟ نام تک تو آپ ان کا جانتی نہیں تھیں، وہ بھی مجھ سے ہی پوچھا تھا۔ اپنی چھوٹی سی عقل پہ زیادہ زور مت ڈالو محمل جیا، اس نے انگلی سے اس کی تھوڑی اٹھائی۔ اور یاد رکھنا آرزو ایک دفعہ کسی کو چاہ لے تو اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ کیوں؟ آرزو خدا ہے کیا؟ اس کے اندر غصہ ابلا تھا، بے اختیار اس نے اپنی تھوڑی تلے اس کی انگلی ہٹائی۔ یہ تو تمہیں وقت ہی بتائے گا کہ کون خدا ہے اور کون نہیں، وہ تو مسخرانہ انداز میں کہتی مڑی اور لمبے لمبے ڈھک بھرتی اندر چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے یہ، کسی کے شوہر پہ حق جما رہی ہے۔ ہوں، وہ غم و غصے سے کھولتی ہوئی واپس اندر آ گئی۔ یہ تمہاری کزن آرزو، اس کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے کیا؟ واپسی پہ ڈرائیو کرتے ہوئے ہمایوں نے پوچھا تھا۔ وہ بری طرح چونک پڑی۔ کیوں؟ کچھ کہا اس نے؟ اس کا دل ایک دم ڈر سا گیا۔ ہاں، عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ آپ کو کب ملی؟ لاؤنج میں تو آئی ہی نہیں۔ پتہ نہیں، عجیب طریقے سے سب مردوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے پے در پے سوالات شروع کر دیے۔ بہت آکورڈ لگ رہا تھا، مگر اس کے باپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ پھر وہ دم بخود سی سن رہی تھی۔ پھر حسن کو برا لگا اور اس نے اسے جھڑکا کہ اندر جاؤ، بٹ شی واز لائک میں تمہاری نوکر ہوں جو اندر جاؤں۔ عجیب سی سچویشن ہو گئی تھی، میں تو فون کا بہانہ کر کے اٹھ گیا، واپس آیا تو وہ نہیں تھی۔ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ پتہ نہیں، وہ لب کچل کر رہ گئی۔ ایک بات کہوں محمل؟ کہیے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں لالچی ہوں، مگر حق حق ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا وہ لوگ کس طرح تمہاری جائیداد پہ عیش کر رہے ہیں، تمہیں ان کے ساتھ اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ رہنے دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہمایوں شانے اچکا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ ہمایوں کو کیسے بتاتی کہ اس کے لیے وہ اپنا حق بہت پہلے ہی چھوڑ چکی ہے؟ اگر فرشتے نے چھپایا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ وہ اندر سے ایک دم ہی بہت افسردہ ہو گئی تھی، سو بیگ میں رکھا چھوٹا سا قرآن نکالا جس کے سفید کور پہ میم لکھ رکھا تھا۔ میں نے یہ ادھر کیوں لکھا ہے؟ وہ ہر دفعہ قرآن کھولنے پہ اپنا لکھا میم پڑھ کر سوچتی اور پھر یاد نہ آنے پہ شانے اچکا کر آگے پڑھنے لگتی۔
اس نے صبح کی تلاوت پہ لگائے گئے بک مارک سے کھولا، سب سے اوپر لکھا تھا، اور اس نے عطا کیا تم کو ہر اس چیز سے جو تم نے اس سے مانگی تھی، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو اس سے تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے اختیار اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے حیران ہوا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس کے دل کی تسلی ہو گئی تھی، سو قرآن بند کر کے رکھنے لگی۔ اسے واقعی ہر وہ چیز مل گئی تھی جو کبھی اس نے مانگی تھی۔ بتاؤ نا۔ اصل میں میرے لیے بڑی پیاری آیت اتاری تھی، اللہ تعالیٰ نے، وہی پڑھ کر ان پہ بہت پیار آیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ ہنسے کیوں؟ کم آن محمل، اٹس آل ان یور مائنڈ۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی اور الجھی بھی۔ محمل، وہ آیت تمہارے لیے نہیں تھی، یہ الہامی کتاب ہے، اوکے؟ اتنا کیجولی ٹریٹ مت کیا کرو اسے۔ یہ قرآن پاک ہے، اس میں نماز روزے کے احکام ہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ یو۔ اس نے موڑ کا خالی شہرہ رات کے اس پہر سنسان پڑی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم دیکھو محمل، ایک ہی تصویر کو ہر شخص اپنے زاویے سے دیکھتا ہے۔ مثلا نقاد اس کی خامی ڈھونڈے گا، شاعر اس کے حسن میں کھوئے گا، سائنسدان اور کسی طرح سے دیکھے گا۔ اٹس آل ان یور مائنڈ۔ نہیں ہمایوں، قرآن میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں سوچتی ہوں۔ اس لیے کہ تم وہی پڑھنا چاہتی ہو، تمہیں ہر چیز اپنے سے ریلیٹڈ لگتی ہے کیونکہ تم اسے خود سے ریلیٹ کرنا چاہتی ہو۔ محمل، یہ سب تمہارے ذہن میں ہے، یہ الہامی کتاب ہے، اس میں تمہارا ذکر نہیں ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ دفعتاً اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھا، موبائل اٹھایا، چمکتی اسکرین پہ نمبر دیکھا، پھر بٹن دبا کر کان سے لگایا۔ جی رانا صاحب۔ وہ محو گفتگو تھا۔ محمل نے گمسم سی نگاہ گود میں سوئے تیمور پر ڈالی اور پھر ہاتھوں میں پکڑے قرآن پاک کو دیکھا جس کو وہ ابھی بھی بیگ میں رکھنے ہی لگی تھی۔ اسے لگا ہمایوں کی بات نے اس کی جان نکال لی تھی، روح کھینچ لی تھی، وہ لمحے بھر کو کھو گئی تھی۔ اس کا دل کھوکھلا ہو گیا تھا، خیال کھوکھلا ہو گیا تھا، امید کھوکھلی ہو گئی تھی۔ تو کیا اتنا عرصہ وہ یہ سب تصور کرتی آئی تھی؟ وہ وہی پڑھتی تھی جو وہ پڑھنا چاہتی تھی، اسے وہی دکھائی دیتا تھا جو اس کی خواہش ہوتی تھی، وہ ہر چیز کا من چاہا مطلب نکالتی تھی۔ اس کا دل جیسے پاتال میں گرتا گیا۔ ہمایوں ابھی تک فون پہ مصروف تھا مگر اسے اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، سب آوازیں جیسے بند ہو گئی تھیں۔ وہ گمسم سی ہاتھوں میں پکڑے قرآن پاک کو دیکھنے لگی، پھر درمیان سے کھول دیا۔ 2 صفحے سامنے روشن ہو گئے۔ پہلے صفحے کے وسط میں لکھا تھا، اور بے شک ہم نے اسے نازل کیا اور بے شک اس قرآن میں ذکر ہے تمہارا۔ اس سے آگے پڑھنے کا اسے حوصلہ نہ ہوا۔ وہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی، ساری اداسی ویرانی ہوا ہو گئی تھی، دل بھی منور ہو گیا تھا۔ اب اسے کسی کا نظریہ یا رائے خود پہ مسلط نہیں کرنا تھی، اسے اس کا جواب نظر آ گیا تھا، دلیل مل گئی تھی۔ مسکراہٹ لبوں پہ بکھیرے اس نے احتیاط سے قرآن پاک سنبھال کر واپس بیگ میں رکھا اور زپ بند کی، پھر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اسے ہمایوں سے نہیں بحث کرنی تھی، اسے کچھ نہیں بتانا یا سمجھانا تھا، وہ اسے سمجھا ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے۔ صبح نئی سی اتری تھی، چڑیاں چہچہاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف لوٹ رہی تھیں۔ رات بارش کھل کے برسی تھی سو سڑک ابھی تک نم تھی، سیاہ بادل اب نیلی چادر سے قدرے سرک گئے تھے اور موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ گیٹ پار کر کے باہر نکلی تو درختوں کی بار کے ساتھ نومی سائیکل دوڑاتا آ رہا تھا۔ وہ تیمور کے پرام دھکیلتی سڑک پہ آگے بڑھنے لگی، اس کا رخ نومی کی طرف تھا۔ محمل باجی، السلام علیکم۔ نومی اسے دیکھ کر چہک اٹھا، تیزی سے سائیکل بھگاتا اس کی تک آیا۔ وہ کالونی کے ان بچوں میں سے تھا جنہیں محمل شام کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ وعلیکم السلام۔
صبح ہی صبح کدھر جا رہے ہو نومی؟ وہ رک گئی تھی۔ ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، تو صبح فارغ ہوتا ہوں۔ اس نے اپنی الٹی پی کیپ سیدھی کی۔ وہ اب سائیکل روک کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنان اور راحم وغیرہ کی بھی؟ جی باجی، سب کا آف ہو گیا ہے۔ تو پھر یوں نہیں کریں کہ آئندہ فجر کے بعد کلاس رکھ لیں؟ باجی میں تو آ جاؤں گا، مگر راحم وغیرہ؟ اس نے متذبذب سے اپنے ہمسائے کا نام لیا۔ وہ نہیں آئیں گے؟ آپ ان سے خود ہی پوچھ لے گا۔ نومی بائک دوڑاتا دور نکل گیا۔ اس کا ارادہ سامنے مدرسے جانے کا تھا، مگر پھر نکڑ پہ چھلی والا نظر آ گیا۔ بارش کے بعد ٹھنڈا سہانا موسم اور بھنے ہوئے دانے۔ وہ نہ رہ سکی اور پرام دھکیلتی نکڑ پہ کھڑے ریڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ چھلی والا بھی خاموشی سے سر جھکائے ریت گرم کر رہا تھا۔ وہ پرام دھکیلتی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے آج صبح کی دعا نہیں پڑھی تھی، حالانکہ وہ روز پابندی سے صبح و شام کی دعائیں پڑھتی تھی، مگر آج جانے کیسے وہ رہ گئی تھیں۔ وہ ہولے ہولے تسبیح پڑھنے لگی، تبھی فاصلہ سمٹ گیا اور وہ ریڑھی کے پاس آن پہنچی تو دھیان بٹ گیا۔ ایک چھلی بنا دو اور ساتھ میں 5 روپے کے دانے بھی، اور مسالہ ذرا زیادہ ہو۔ اس کی تسبیح ادھوری رہ گئی۔ بوڑھا چھلی والا سر ہلا کر چھلی بھوننے لگا۔ وہ محویت سے اسے بھونتے دیکھنے لگی۔ ذہن کے کسی گوشے میں اس روز آرزو کی کئی باتیں گونجنے لگیں۔ وہ بار بار انہیں ذہن سے جھٹکانا چاہتی، مگر یوں ہی ایک دھڑکا سا دل کو لگ گیا تھا۔ بس ایسے ہی اس کا دل گھبرا سا جاتا۔ وہ نیند میں ڈر جاتی، جانے کیا بات تھی۔ 10 روپے ہوئے بی بی؟ بوڑھے شخص کی آواز پہ وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر بازو میں پکڑا پاؤچ کھولا۔ اندر پیسے اور چند کاغذ بل وغیرہ رکھے تھے۔ اس نے 10 کا نوٹ نکالنا چاہا تو ایک کاغذ جو نوٹ کے اوپر اڑس رکھا تھا اڑ کر دور سڑک پہ جا گرا۔ اوہ ایک منٹ! وہ 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر تیمور کی پرام وہیں چھوڑے دوڑتی ہوئی گئی جہاں سڑک کے وسط میں وہ مڑا توڑا سا کاغذ پڑا تھا۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا، پھر تحریر دیکھ کر مسکرا دی۔ اگلے ہی پل سامنے سڑک کے کونے پہ سے آتی گاڑی کی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، ایک جسم میں اڑ کر سڑک پار کرنا چاہتی تھی، مگر موقع نہیں ملا۔ تیز ہارن کی آواز تھی اور کوئی چیخ رہا تھا۔ اس کے پاؤں حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ اس نے گاڑی کو خود سے ٹکراتے دیکھا، پھر اس نے خود کو پورے قد سے گرتے دیکھا۔ شور تھا، بہت شور۔ اس نے اپنی چیخیں سنی، اپنے سر سے نکل کر سڑک پہ گرتا خون دیکھا، بہتا ہوا لال خون، بے حد لال۔ اس کی کلائی وہیں اس کے چہرے کے ساتھ بے دم سی گری تھی۔ اس نے ہاتھ کھول دیا تھا۔ مڑا توڑا سا کاغذ نکل کر سڑک پر لڑک رہا تھا۔ اس نے ارد گرد لوگوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا تھا۔ کہیں دور کوئی بچہ رو رہا تھا، بہت اونچا، بہت اونچا، حلق پھاڑ کر، دور، بہت دور۔ جو آخری بات اس کے ڈوبتے ذہن نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ آج اس نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ اس کا ذہن گھپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ تاریکی، سیاہ کالی محیب سی تاریکی، بنا رنگ کے، بنا شور کے، خاموشی سی تاریکی، اندھیرے پہ اندھیرا، پردے پہ پردہ۔ اس کا ذہن زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ پانی پہ بہہ رہا تھا، بادلوں پہ تیر رہا تھا، زمین و آسمان کے درمیان، نہ اوپر نہ نیچے، ہوا کے بیچ، کہیں معلق، کہیں درمیان میں کسی تیرتے بادل پہ۔ پھر آہستہ آہستہ تیرتے بادل کو قرار آیا۔ ذرا سا جھٹکا لگا اور بادل کسی بلبلے کی طرح پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا اور ہر طرح روشنی بھرتی گئی، تیز پیلی روشنی۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولیں۔ دھندلا سا ایک منظر سامنے آیا، سفید دیواریں، سفید چھت، چھت سے لٹکا پنکھا۔ اس کے 3 پر تھے۔ ہولے ہولے وہ ایک دائرے میں گھوم رہے تھے، دائرے، دائرے، بار بار دائرے۔ وہ کتنی ہی دیر تک یک تک چھت کو دیکھنے لگی۔
وہ کون تھی، کدھر تھی، کیوں تھی؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی، پھر یکایک ادھر ادھر دیکھنا چاہا۔ ارد گرد سفید دیواریں تھیں، قریب ہی ایک کاؤچ رکھا تھا، تپائی پہ سوکھے پھلوں کا گلدستہ سجا تھا۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھانا چاہا مگر جسم جیسے بے جان سا ہو گیا تھا، یا شاید وہ بے حد تھک چکی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی اور اپنے بازوؤں کو دیکھا جن میں بے شمار نالیاں سی پیوست تھیں، ہر نالی کسی نہ کسی مشین کے سرے پہ جا رکتی تھی۔ وہ شاید ہسپتال کا کمرہ تھا اور وہ خود شاید، بلکہ یقیناً محمل ابراہیم تھی۔ خود کو کیسے بھولا جا سکتا ہے بھلا؟ آہستہ آہستہ ساری یادداشتیں ذہن کے گوشے سے ابھرنے لگی تھیں، ایک ایک بات، ایک ایک چہرہ اسے یاد آنے لگا تھا۔ تھک کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ آخری بات بھلا کیا ہوئی تھی؟ کس چیز نے اسے ادھر ہسپتال پہنچایا تھا؟ شاید کوئی ایکسیڈنٹ، اور اسے دھیرے دھیرے یاد آتا گیا۔ وہ بھٹا لینے سڑک کے اس پار گئی تھی، اس کے ساتھ نومی بھی تھا۔ وہ سائیکل چلا رہی تھی، وہ نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ وہ ریڑھی والے کے پاس چلی گئی، پھر کچھ ہوا تھا، اسے ٹکر لگی تھی۔ خون بکھرے کاغذ، روتا بچہ۔ اسے چونک کر آنکھیں کھولیں، پھر ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی تھا، وہ ادھر اکیلی تھی، مگر وہ روتا بچہ، وہ آواز جو اس آخری پل اسے سنائی دی تھی، تیمور رو رہا تھا۔ ہاں، اسے یاد آیا، کہاں ہے تیمور؟ اس نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسی پل دروازہ کھلا، سفید یونیفارم میں ملبوس نرس اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ وہ تیزی سے ٹرے لیے بیڈ کی طرف بڑھتی ہوئی پھر اسے جاگتا دیکھ کر ٹھٹکی۔ اوہ شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، وہ حیران سے کہتی اس کے قریب آئی۔ تبھی کھلے دروازے سے ایک بچہ نظر آیا، 7-6 برس کا خوبصورت سا بچہ۔ شاید وہ نومی کا ہمسایہ راحم تھا۔ ہاں، وہ راحم ہی تھا، یا شاید وہ راحم کا چھوٹا بھائی تھا، وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ آر یو آل رائٹ؟ نرس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو چھوا، پھر حیرت سے پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے بچے کا چہرہ دیکھتی رہی، جو عجیب انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید وہ لڑکا تھا جسے وہ شام کو ناظرہ پڑھاتی تھی۔ ہم آپ کے سسٹر کو بلاتے ہیں ابھی۔ نرس خوشی سے چہکتی باہر کو بھاگی۔ وہ ابھی تک بچے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جن میں عجیب سی کوفت اور ننھی پیشانی پہ ذرا سے بل تھے۔ وہ اس کو عجیب تنفر بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور کاؤچ پہ آ بیٹھا اور کونیاں گھٹنوں پہ رکھ کر دونوں ہاتھوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرا دیا۔ وہ ابھی تک اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ راحم، اس نے پکارا تو اسے اپنی آواز بہت ہلکی، پھٹی پھٹی سی سنائی دی۔ بچہ اس طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ راحم، اس نے پھر سے آواز دی۔ وہ مشکل بول پائی، میں سنی ہوں۔ پھر لمحے بھر کو رک کر عجیب سے تنفر سے بولا، آئی ڈونٹ لائک یو۔ سنی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ اس بچے کو وہ روز ناظرہ پڑھاتی تھی، وہ شاید راحم کا چھوٹا بھائی تھا، پھر وہ اس سے ایسے کیوں بات کر رہا تھا؟ اسی پل دروازہ زور سے کھلا۔ محمل نے چونک کر دیکھا، دروازے میں فرشتے کھڑی تھی، سیاہ عبائے پہ سر حجاب، چہرے کے گرد لپیٹے۔ وہ بے یقینی سے بستر پہ لیٹی محمل کو دیکھ رہی تھی۔ فرشتے؟ وہ اپنی جگہ جامد رہ گئی۔ فرشتے تو باہر گئی تھی، وہ پاکستان کب آئی؟ اوہ میرے اللہ، محمل! اس نے بے اختیار اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کتنے ہی پل وہ بے یقینی سے کھڑی رہی تھی، اس کا چہرہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ محمل! ایک دم آگے بڑھ کر اس نے بے قراری سے اس کا چہرہ چھوا۔ تم مجھے دیکھ سکتی ہو محمل؟ تم مجھے پہچانتی ہو؟ تم بول سکتی ہو؟ میں تمہیں کیوں نہیں پہچانوں گی فرشتے، تم کب آئیں؟ میں فرشتے متعجب نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ میں تو مجھے تو کافی وقت ہو گیا ہے آئے۔ میں نے تم سے کتنی باتیں کی محمل، تم نے سنا؟ کیا؟ وہ الجھ سی گئی۔ نہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں سنی، میں تو… وہ رک کر اٹک کر بول رہی تھی۔ میں تو صبح ریڑھی والے کے پاس گئی تھی، مجھے گاڑی نے ٹکر ماری اور تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم آ رہی ہو۔ فرشتے بے یقینی سے پھیلی آنکھوں سے اسے ٹکر دیکھ رہی تھی، گویا اس کے پاس کہنے کو جو کچھ بھی نہ رہا تھا۔
فرشتے بولو۔ اسے فرشتے کی یہ حیرت بے یقینی پریشان کر رہی تھی، کہیں کچھ غلط تھا۔ محمل تم، وہ کچھ کہتے کہتے پھر رک گئی، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے۔ یو اینڈ یور اوور ایکٹنگ، ہاں، وہ چھوٹا لڑکا بیزاری سے کہہ کر اٹھا تھا۔ فرشتے نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیاہ حجاب میں دمکتے فرشتے کے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری ابھری۔ سنی پلیز بیٹا، جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو۔ میں کیوں جاؤں؟ میری مرضی، آپ دونوں چلی جائیں۔ فرشتے، یہ کون ہے؟ یہ کیوں ضد کر رہا ہے؟ وہ الجھ کر پوچھ رہی تھی، مگر فرشتے دوسری طرف متوجہ تھی۔ I don't want to go، وہ بدتمیزی سے چیخ پڑا تھا۔ Shut up تیمور and get out، تم دیکھ نہیں رہے میں ماما سے بات کر رہی ہوں؟ فرشتے کہہ رہی تھی اور اسے لگا کسی نے اس کے اوپر ڈھیروں پتھر لڑکا دیے ہوں۔ تم نے کہا تیمور؟ فرشتے، تم نے کہا تیمور؟ وہ ساکت رہ گئی تھی۔ ہاں، شی از ناٹ مائی مام۔ وہ سر جھٹکتا اٹھ کر باہر گیا اور اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کر گیا۔ تم نے تیمور کہا؟ نہیں، یہ تیمور نہیں، میرا تیمور کہاں ہے؟ اس کا دل بند ہوا تھا۔ کہیں کچھ غلط تھا، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔